अस्सलामु अलैकुम। दुनिया में कई अजीम अंबिया आए जिन्होंने इंसानियत को राह हिदायत दिखाई, मगर क्या आप जानते हैं, एक नबी ने मुसलसल 950 साल अपनी कौम को सच्चाई की तरफ बुलाया, मगर लोग इन पर ईमान लाने के बजाय इनका मजाक उड़ाते रहे। वो नबी कौन थे और अल्लाह ने इनकी मदद कैसे की? ये कहानी है सब्र, मेहनत और अल्लाह के अदल की। आज की वीडियो में हम जानेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मुकम्मल दास्तान, इनकी तबलीग, इनकी आजमाइशें और वो अजीम तूफान जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। अहले ज़मीन पर शैतान का राज है। अल्लाह ताला से मांगी हुई मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए इब्लीस ने पूरी कौम को कुफ्र व शिर्क में मुब्तला कर दिया है। घर बुत कदे बन चुके हैं और 5 बुतों को अपना माबूद तस्वुर कर लिया गया है। इन्हीं 5 बुतों को उन्होंने मुश्किल कुशा और हाजत रवा ठहरा रखा है। कुरान करीम ने इन बुतों के नाम वर्द, सुवाक, यागूत, याऊक और नसर बताए हैं। लोग अंबिया साबिकीन यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात को यकसर भुला चुके हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तो इनकी बढ़ती हुई काफिराना हरकतों के सबब इनसे जिहाद भी किया, जिसका वक्ती तौर पर फ़ायदा भी हुआ और लोग वापस दीन हक की जानिब पलटे। लेकिन अब तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी वफ़ात पाए सैकड़ों बरस गुजर चुके हैं। औलाद आदम की नाफरमानियों और शैतान की मक्कारी व अय्यारी ने कुर्रे अर्ज़ को कुफ्र व शिर्क, बुराई और बेहयाई की गिलासतों से भर दिया है। इब्लीस अपनी कारकर्दगी पर बहुत खुश है और उधर आसमान में फरिश्ते अहले ज़मीन की मखदूश हालात और शैतान की कामयाबी और इसके मकरो फरेब पर हैरान भी हैं और परेशान भी। इनकी निगाहें बार बार बैतुल मामूर की जानिब उठती हैं। वो मुंतज़िर हैं कि अल्लाह कब इनकी तबाही व बर्बादी का हुक्म नाज़िल फरमाएंगे, लेकिन अल्लाह के फैसले तो बड़ी हिकमत के होते हैं। अल्लाह ताला का दस्तूर है कि जब इनकी नाफरमानियाँ अपनी इंतहा को पहुँच जाती हैं तो वो नबी माबूस फरमाता है, और अगर कौम नबी की बातों को भी न माने तो कहरे इलाही नाज़िल होता है। चुनांचे अल्लाह ताला ने इसी कौम में से एक नेक शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत के जलील व कदर मनसब पर फायज फरमाया। कुरान करीम में इरशाद है, हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुँचाने आया हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। अगर तुम किसी तरह कुफ्र व शिर्क में मुब्तला रहे तो मुझे डर है कि तुम किसी सख्त अज़ाब इलाही में मुब्तला हो जाओगे। लेकिन कौम ने इनकी हिदायत को हकारत से ठुकरा दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तवील अरसे से तबलीग के दीन में मसरूफ़ रहने के बावजूद अपनी कौम की बेरा रवी पर बड़े दिल गिरफ्तार रहते। इनकी कौम उन्हें तरह तरह की अज़ियतें देती, उन पर मसाइब के पहाड़ ढाती, लेकिन वो सब्र करते और इनके लिए दुआएं खैर करते रहते। हज़रत इब्ने अब्बास रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नबी को अपनी कौम के हाथों इतनी तकलीफ और अजियत नहीं पहुँची जितनी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के हाथों बर्दाश्त करनी पड़े। काफिर इनको डराते, धमकाते और तबलीग से बाज रखने के लिए इतना मारते कि वो बेहोश हो जाते। कभी इनके गले में फंदा डालकर बाजारों में घसीटते फिरते। हज़रत इब्ने अब्बास से एक और रिवायत मनकूल है कि उनकी कौम उन्हें इतना मारती कि वो गिर जाते तो इनको कंबल में लपेट कर किसी मकान या वीराने में डाल देते और समझते कि वो इंतकाल कर गए हैं। मगर फिर जब उनको होश आता तो दोबारा अपनी कौम को राह हक की तरफ बुलाने में मसरूफ़ हो जाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीगी जद्दोजहद 950 साल तक जारी रही। रात की तन्हाइयों में आंसुओं के समंदर के दौरान अपने रब से कौम के लिए दुआएं करते, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी कौम नादान है, नासमझ है, उसे माफ़ कर दे। नेज़ इस दौरान अपनी कौम को हर मुमकिन तरीके से समझाते रहे। कभी अज़ाब इलाही से डराते तो कभी दोज़ख की सख्तियों और जन्नत की नेमतों का जिक्र करते, लेकिन कौम इनका मजाक उड़ाती। वो कानों से बहरे और आंखों से अंधे हो चुके थे। इस तवील जद्दोजहद के नतीजे में सिर्फ 80 लोग ईमान लाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौम की बदहाली पर बहुत गमगीन रहते, लेकिन उम्मीद का दामन ना छोड़ते। मगर कब तक? आखिरकार तवील और सख्त तरीन काविशों के बाद वो लम्हा आ ही गया जब आप कौम से मायूस होकर अपने रब के सामने अपनी मारूदात पेश करने पर मजबूर हो गए। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है, नूह ने अल्लाह से अर्ज़ की, ऐ परवरदिगार, मैं अपनी कौम को दिन रात बुलाता रहा, लेकिन वो मेरे बुलाने से और ज़्यादा भागते रहे।
میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے چہرے کو کپڑے سے چھپا لیتے اور ضد اور تکبر اور غرور کرتے۔ میں نے ان کو اعلانیہ خفیہ غرض ہر طرح سے سمجھایا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے پانی برسائے گا، تمہارے لیے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، وہ تمہیں باغ عطا کرے گا، وہ تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ آخر تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت پر اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو کئی طرح سے بنایا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں اور ان میں چاند کو خوب چمکاتا ہوا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کر دے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر زیادہ نامراد ہو گئے۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اور نوح نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسنے والا نہ چھوڑنا، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی بدکار اور سب کافر ہی ہوگا۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی گزارشات بارگاہ الہی میں قبول فرما لی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے کم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ فلاں درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر چھیلا، ہموار کیا۔ اس میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی، ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں تارکول یعنی ڈامر کو اچھی طرح سے ملنے کا حکم ملا تھا، اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کے سامنے کا حصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی، گویا آج کے زمانے کے مطابق وہ عظیم آبدوز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے کہ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی، اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا اس میں سوار کر لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے درپے تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کی پہاڑ جیسی اونچی لہروں میں تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا، ابا میری فکر نہ کرو، میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی اثنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کے لیے عرض کی، اے پروردگار،
تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے تو یہ بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نشت و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ تعالیٰ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا خوفناک موجوں میں تیر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 افراد تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی، اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لتڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمعین رکھا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی زبانیں نہیں سمجھ پا رہے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو اس کی نافرمانیوں کے سبب طوفان نوح کے ذریعے غرق کر دیا۔ کوئی جاندار شے باقی نہیں بچی۔ کشتی میں موجود افراد اور جانوروں کے سوا ہر چیز نشت و نابود ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان تھم گیا اور پانی خشک ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بنا کر دنیا کے کاروبار کو ازسر نو جاری و ساری کیا۔ اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔